سورۃ التوبہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس برات کا اعلان ہے جو حج اکبر کے دن مشرکین کے سامنے اعلان کیا گیا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ چونکہ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کا طواف بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے، 9 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ آخری سال ہے، آئندہ سال سے مشرکین کے لیے پابندی ہے، وہ حج نہیں کریں گے۔ جب وہ حج ہی نہیں کریں گے تو یہ جو ایک غلط کام ہوتا تھا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جن مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، جنگ بندی کے تھے، یہ جو بھی ان کے ساتھ معاہدے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اگر وہ مشرک اس سے قبل اس معاہدہ کی پاسداری کرتے رہے، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور مسلمانوں کے اگر کوئی اور دشمن تھا اس کی بھی مدد نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنی مدت کا وعدہ ہے اس کے مطابق تم اس کی پاسداری کرنے کے پابند ہو۔ اور جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ بیچ میں حرکتیں کرتے تھے تو ان کے لیے مدت پوری کرنا لازمی نہیں ہے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر 4 مہینوں کے اندر تم اسلام قبول کر لو تو فبیہا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس لیے کہ 8 ہجری کے اندر چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور وہ اسلام کا مرکز بن چکا تھا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے یہ اعلان تھا کہ اب جب مکہ دارالاسلام بن چکا ہے، اسلام کا مرکز بن چکا ہے، اب مشرکین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو وہ اسلام قبول کریں یا یہ کہ یہاں سے وہ چلے جائیں۔ اسی بات کا ذکر ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے،
الی الناس لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن وہ اعلان کیا تھا ان اللہ بریء من المشرکین بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے ورسولہ اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو پس یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم اعراض کرو فَاعْلَمُوا تو تم جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کو خبر دیجئے بعذاب علیم دردناک عذاب کی الا الذین عاہدتم من المشرکین سوائے ان مشرکین سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ثم لم ينقصوکم شیئا پھر انہوں نے اس میں سے تمہارے ساتھ کچھ بھی کمی بیشی نہیں کی ولم یظاہروا علیکم احدا اور تمہارے خلاف کسی ایک کی بھی مدد نہیں کی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بس پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو إِلَى مُدَّتِهِمْ ان کی مدت تک إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو جب 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو چکا تھا تو اب حضور علیہ السلام 9 ہجری کے اندر حج کر سکتے تھے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہاں پر مشرک بھی ہوں اور میرا نبی بھی ہو اور خود حضور علیہ السلام کو بھی یہ برداشت نہیں تھا کہ میں وہاں حج کرنے کے لیے جاؤں اور وہاں پر مشرک طواف بھی کریں اور وہ بھی ننگا اور یہ بڑے بے وقوف لوگ تھے جاہل لوگ تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو بھی اللہ کا گھر ہے اس کا ادب و احترام ہے اور تم بغیر کپڑوں کے پھر رہے ہو مرد دن کو طواف کرتے تھے اور عورتیں بغیر کپڑوں کے رات کو طواف کرتی تھی تو یہ لوگ پتہ کیا جواب دیتے تھے واللہ امرنا بہا بھی اللہ کا حکم یہی ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی سے فرما دیجئے کہ اللہ تو بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں کرتا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اللہ پر ایسی باتیں تم کرتے ہو جن کو تم جانتے نہیں اللہ پر بہتان باندھتے ہو اور یہ لوگ جو ننگے طواف کرتے تھے ان کے پاس دلیل کیا تھی ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے دوسرا یہ لوگ خود کہتے تھے کہ دیکھو جی ہم بڑے گناہ گار ہیں جن کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے اندر ہم خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں اپنے زعم میں یہ لوگ بڑے متقی اور پارسا بننے کی کوشش کر رہے تھے اگرچہ مشرک تھے لیکن اپنے آپ کو تو ابراہیمی کہلاتے تھے نا اچھا جب یہ لوگ آتے تھے یا باہر سے جو بھی مشرک آتے تھے طواف کرنے کے لیے تو جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے کپڑے لیتے تھے بھئی تمہارے پاس کوئی پاک کپڑے ہیں جن کے اندر کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو جن کے پاس وہ کپڑے ہوتے تھے وہ ان کو دے دیتے تھے اب کپڑے ملے 10 کو 20 کو تو باقیوں کے لیے تو کپڑے نہیں ہوتے تھے بس وہ کہتے تھے چلو بھئی ننگا طواف کرو جن کپڑوں کے اندر گناہ کیا ہے اس کے اندر وہ طواف برداشت نہیں کرتے تھے جبکہ جو گناہ پہلے کر چکے ہوتے تھے اس سے بڑا گناہ وہ خود اب کرنے لگے تھے اس گناہ کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا اللہ کی چاہت یہ تھی کہ بس آج کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے خانہ کعبہ یہ آئے ہی نہیں اب ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے 9 ہجری کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا آپ کے ساتھ اور بھی کافی سارے صحابہ کرام تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے
راستے میں تھے تو پیچھے سے چونکہ قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی یہ آیات اتر چکی تھی جس کے اندر اعلان تھا، اور یہ تقریباً کچھ 40 کے قریب آیات ہیں جو آئندہ بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دی اور فرمایا کہ تم ابو بکر صدیق کے پیچھے چلے جاؤ اور یہ آیتیں جو اب اتری ہیں یہ آیتیں لے کر جاؤ، اور جب وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ جو مشرک سارے وہاں پر آئیں گے تو وہاں پر زور زور سے یہ آیات پڑھنی ہے، یہ اعلان ان کو سنانا ہے کہ بس آج کے بعد تمہاری چھٹی ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ جو بے ضرر قسم کے مشرک تھے جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی تھی، ان کی جو مدت ہے اس مدت تک ان کے ساتھ معاہدہ ہے، پھر وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ اعلان اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو سنا دو کہ یا اسلام قبول کر لو 4 مہینوں کے اندر اندر، جو نہیں تو پھر یہاں سے تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی مبارک اونٹنی پر پیچھے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ کے نبی کی اونٹنی تھی، حضرت علی اللہ کے نبی کا پیغام لے کے آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے علی آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ امیر ہو یا مامور ہو، کیونکہ حج کا امیر تو اللہ کے نبی نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ پیچھے سے آ رہے ہو، اللہ کے نبی کا پیغام بھی آپ کے پاس ہے، اللہ کے نبی کی اونٹنی بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس حیثیت سے آ رہے ہو؟ کیا میں امیر ہوں آپ میرے ماتحت حج کریں گے، یا آپ امیر ہیں تو میں آپ کے ماتحت حج کر لوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ ہی امیر ہیں، میں آپ کی امارت میں آپ کے ماتحت ہی حج ادا کروں گا، صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے برات کا ایک اعلان ہوا ہے، یہ آیات اتری ہیں، تو میں اللہ کے نبی کے حکم سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، میری ذمہ داری ہے اعلان کرنا، حج کے امیر آپ ہی ہیں۔ اب اس سے کتنا بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یہ جو رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ خلیفہ اول تھے، خلافت ان کا حق تھا اور وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر امیر آپ ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ نا، اس کے بعد پھر 10 ہجری میں اللہ کے نبی آئے، حجۃ الوداع ہوا، آپ کا وہ آخری حج بھی تھا، آخری خطبہ بھی تھا، پوری امت کے لیے پیغام بھی تھا، اور دین کی تکمیل کا اعلان بھی تھا۔ تو اس 9 کے اندر یعنی کہ اللہ کے نبی اس سے کیا پیغام دے رہے تھے کہ میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر ہوں گے، اور حضرت علی تو ماننے والوں میں سے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل یہ حق ہے، وہ تو مان گئے، لیکن ان کے نام لیوا، نام نہاد مومن ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کوفہ کے اندر سوال ہوا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کوئی خاص وصیت کی تھی، خلافت آپ کا حق تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق وہ خلیفہ بن گئے، پھر عمر بن گئے، پھر عثمان بن گئے، آپ کو خلافت سے محروم کر دیا گیا، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کوئی خفیہ بات آپ سے کر رکھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے، آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوئے، تب آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں جب آپ موجود تھے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو نماز کا حکم دیا، صلی بالناس، اے ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ، میں نے تو اسی دن ہی سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہی ہمارے خلیفہ بنیں گے،
اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ دین میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جب نماز ابو بکر کو سونپ دی گئی تو باقی ساری کی ساری چیزیں بھی اس کے نیچے تھی، وہ سب کے سب بھی ابو بکر کو ہی سونپی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو مانتے تھے، لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بدگمانی ہے۔ جیسا کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، واقعہ قرطاس، یعنی کہ اللہ کے نبی جب بیمار تھے آپ نے فرمایا کہ قلم کاغذ لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور آپ کیا جو فرامین ہے ہمارے لیے وہ کافی ہیں، یعنی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس قلم کاغذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ روافض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خلافت لکھ کر دینی تھی علی کو، لیکن عمر آگے بڑھ گئے اور قلم کاغذ دیا نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے بدگمانی پر۔ اب اگر ان کی بات مان لی جائے، چلو ان کی بات بڑی کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے، اگر ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر بیچ میں رکاوٹ بن گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس قلم کاغذ نہیں پہنچا تو آپ زبان سے فرما دیتے کہ میرے بعد خلافت علی کو دے دینا، اس کے لیے قلم کاغذ کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو یہ بات ہے صرف بدگمانے کی اور کچھ بھی نہیں ہے، اور لکھ کے دینا تو ضروری نہیں تھا، اگر آپ ویسے حکم دے دیتے تو کون انکار کر سکتا تھا۔ اچھا، پھر جب آپ کی آخری بات تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی نے جو آخری بات فرمائی وہ یہ کہ ایک تو نمازوں کا خیال کرنا، اور دوسرا جو آپ کے محتاط ہیں، جو غلام ہیں، ان کا خصوصی خیال کرنا، ان کمزوروں کا خیال کرنا۔ یہ باتیں تو کی اللہ کے نبی نے، حضرت علی کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف صاف یہ فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ ہی امیر ہیں حج کے، میرا کام فقط اتنا ہے کہ میں نے اعلان کرنا ہے، اور یہ اعلان ابو بکر صدیق بھی کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے علی کو کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو بھی معاہدے ہوتے تھے، کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، کسی جماعت کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس معاہدے کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ جو معاہدہ کرنے والا ہے یا تو وہ خود اس کو توڑے، اس کا اعلان کرے، یا اس کے اپنے خاندان میں سے کوئی اعلان کرے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعلان مجھے کرنا چاہیے یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اعلان کرے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اعلان فرما دیتے تو آپ کے اعلان کی اہمیت نہ ہوتی۔ جن کے ساتھ معاہدے تھے وہ یہ کہتے کہ نہیں جی ابو بکر نے ختم کیا، اللہ کے نبی نے کیا تھا، یا وہ خود ختم کریں یا ان کے خاندان کے کوئی ختم کرے نا، یہ تو ان کے خاندان کے نہیں ہیں۔ تو اس قانون کی روح سے اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت میں سے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس لیے کہ آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، اس لیے علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے اعلان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، میں بھی یہ آیتیں زور زور سے پڑھ کے سناتا تھا، میں بھی اس اعلان کے اندر شامل تھا۔ مینا میں جاتے تھے وہاں اعلان کرتے تھے، عرفات میں جاتے تھے وہاں اعلان کرتے تھے، جب شیطان کو کنکریں مارتے وہاں لوگ جمع تھے وہاں اعلان کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں تو بس ہم یہ آیتیں زور زور سے پڑھتے تھے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان سن لو، مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ برات کا اعلان کرتا ہے، اللہ کا رسول برات کا اعلان کرتا ہے۔ آگے آیات آ رہی ہیں جس میں یہ بھی اعلان شامل تھا، انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد۔ یہ ایک اعلان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اعلان کر کر کے میرا تو گلے ہی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی لگے رہے، اعلان کرتے رہے۔
یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام تھا وہ سب تک پہنچا دیا، حق ادا فرما دیا۔ اور یہ اعلان کب ہوا؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اگر وہ جمعہ کا دن ہو تو یہ حج اکبر ہے۔ یہی بات مشہور ہے نا، سب کو معلوم ہے نا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ وہ غلط بات ہے کہ اتنی مشہور ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ بالکل ہے ہی ایسا، اور یہی وجہ ہے کہ جو وہاں کے بھی مقامی لوگ ہیں ان کے اندر بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اگر وہ یوم عرفہ جمعے کے دن ہو جائے تو وہاں کے بھی مقامی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بھئی تو اس سال تو بھئی حج اکبر ہے، حج اکبر ہے، ہم تو ضرور جائیں گے۔ اور جس کسی کو ایسا نصیب ہو جائے اتفاقاً کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں اور وہ عرفات کے میدان میں ہوں اور وہ دن جمعے کا ہو، کہتے ہیں بھئی ہم نے تو حج اکبر کیا ہوا ہے۔ یہ باتیں مشہور ہیں کہ نہیں ہیں؟ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ حج اکبر کون سا دن ہے۔ حضرت علی نے لوگوں کو بتلائی ہے کہ حج اکبر کون سا دن ہے، اور بے شمار صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ حج اکبر کون سا دن ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، 9 کو نہیں۔ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہ دن حج اکبر کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج اکبر کا دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن حاجی عرفات سے واپس آ چکے ہوتے ہیں، شیطان کو کنکریں بھی مارتے ہیں، حلق بھی کراتے ہیں، اور یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، قربانی بھی کرتے ہیں، طواف زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ دن سب سے بڑا ہے، یہ حج اکبر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے تو وہ حج اکبر کو پا لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو جمعے کا دن ملے گا یوم عرفہ کے دن تو اس کو حج اکبر نصیب ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی حج کرنے جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو وہ وہاں پر ہوتا ہے تو حج اکبر اس کو ضرور ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے، یعنی کہ قربانی کی جو عید ہوتی ہے یہ بقرہ عید، نماز پڑھانے کے لیے آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے نکلے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نا اس کی خچر کی جو تھی وہ لگام تھی وہ پکڑ لی اور پوچھا، اے علی آپ بتاؤ کہ حج اکبر کون سا دن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن حج اکبر کا دن تو ہے۔ فرمایا کہ بس اب سن لی، آپ اس کی لگام چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن تھا نا، آپ نے پوچھا کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو اور وضاحت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج حج اکبر کا دن نہیں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جی حج اکبر کا دن ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ بس یہ حج اکبر کا ہی دن ہے، اس میں کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ حج اکبر کا دن ہے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تو کوئی اور بات فرماتے ہوں، تو اس لیے آج یہ وضاحت ہوگی، سب کو بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب یہ غلط فہمی تو دوبارہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، کہ حج اکبر یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور حج اکبر کا دن وہ ہے، تو حج اصغر کون سا ہوتا ہے؟ حج اصغر کہتے ہیں بھئی عمرے کو، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو یہ حج اصغر ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹا حج کی ہے۔ جاتے تو وہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں اور پھر احرام بھی ہوتا ہے، طواف بھی کرتے ہیں، حلق بھی کراتے ہیں، تو پورا حج تو نہیں ہوتا لیکن کچھ کام حج والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ عرفات میں نہیں جاتے، یہ مینا میں نہیں جاتے، یہ وہاں پر قربانی نہیں کرتے، تو اس لیے پورا حج نہیں کرتے، یہ چھوٹا کرتے ہیں، یہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر وہی ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جو بھی حج کرنے جاتا ہے اسے حج اکبر مل جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عوام کے اندر مشہور ہیں لیکن ہیں وہ غلط، لیکن آج کل وہ باتیں اتنی مشہور ہو چکی ہیں اور ہر بندے کو اتنا یقین ہو چکا ہے کہ اگر بتلایا جائے کہ یہ غلط ہے، ایسے مشہور ہے، تو کہتے ہیں واجب ہو گیا کرنے کی بات، اب یہ کوئی نیا مسئلہ نکلا ہے۔
تو بہرحال حج اکبر یہ بھی ایک مشہور بات ہے جو غلط ہے، اس لیے اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہوا، جب اعلان ہو رہا تھا اس وقت کچھ مشرک تو سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعی سچ ہے، کچھ جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہنے لگے کوئی نئی بات نکلی ہے، اگلے سال نہیں آنا، ہمیں کون روک سکتا ہے، کیوں نہیں آئیں گے اگلے سال، اور کیوں نہیں ہم طواف کریں گے ایسے برہنہ حالت کے اندر، کریں گے ہم۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، توبہ نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جو اللہ کا فیصلہ ہے یہ ہو کر رہے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کو عذاب، اور وہ بھی دردناک عذاب، عذاب علیم کی بشارت دے دو، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو جو لوگ مشرک بھی تھے اللہ نے ان کو مہلت دی ہے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے، مسلمانوں کو حکم دیا، اس اعلان کے باوجود ان کو بتلا دو کہ یہ جو مدت طے ہے اس مدت تک ہم پابند ہیں، اس کے بعد پھر جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک ہوگا۔ اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا اللہ نے ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو مہلت دیتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے اور وہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی چاہت ہوتی ہے اللہ اپنے بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ اس مہلت سے بعض لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو شیطان کے چکر میں آ کے بس وہ کہتے ہیں جی بس کریں گے توبہ، اور کریں گے، ابھی نہیں، پھر کریں گے، پھر کریں گے، کرتے کرتے توبہ نہیں کرتے اور دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت تو دیتا ہوں لیکن جو میری تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے، جب پکڑتا ہوں تو پھر کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ بھی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کبھی کبھی، گناہ روز کرتے ہیں، ہر روز صبح سے شام تک، آنکھوں سے کرتے ہیں، کانوں سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، دل و دماغ سے کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے، ہر ایک عضو کو اللہ کی منشا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہر روز گناہ کرتے ہیں۔ توبہ ہر روز کرتے ہیں؟ توبہ کبھی کبھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہ کم کریں اور توبہ زیادہ کریں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں جی بس ابھی میری کو عمر ہے۔ آج کل کسی کو کہہ دو کہ بھائی داڑھی رکھ لو جی میری کو عمر ہے، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی تو شادی نہیں ہوگی، جو داڑھی والے ان کی شادی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ شیطان نے دماغ میں یہ باتیں ڈال رکھی ہیں کہ بھائی ابھی تم چھوٹے ہو۔ اگر انسان چھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو داڑھی دیتا ہی نہیں ہے، جب اس کی عمر پوری ہے تبھی وہ آئی ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو میری عمر ہی نہیں ہے، ابھی میری شادی ہو جائے۔ لیکن وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، شادی اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں، پہلے اس پر موت آ جائے گی۔ یہ انتظار میں تھا شادی کروں گا، اس کے بعد پھر کاروبار کروں گا، پھر یہ کروں گا۔ بعض لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس جب بوڑھے ہوں گے نا پھر حج کرنے جائیں گے، اس کے بعد پھر گناہ نہیں کریں گے نا۔ لیکن یہ تو معلوم نہیں ہے کہ بڑھاپا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بچے جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، لیکن اب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھئی حج تو فرض ہے لیکن جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر کریں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اچھا دیں گے، صدقہ خیرات کرنا ہے کریں گے، منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا تھوڑا سا ایک جذبہ اٹھتا ہے جی بس میں نا ہر روز 2 پارے پڑھوں گا، 1 پارہ پڑھوں گا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے بس جمعے کے دن سے پڑھیں گے، جمعہ کے دن آ گیا بس اتوار کے دن سے پڑھیں گے، جمعہ اتوار کرتے کرتے بس اگلے مہینے سے یکم سے شروع کروں گا۔
یکم سے یکم تک نہ ایک قرآن ختم کیا کروں گا، لیکن یہ منصوبے بنا کے انسان عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اور بالآخر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ اس لیے جب ایک انسان کے دل میں ایک جذبہ خیال پیدا ہو جائے نیکی کا، تو پھر سوچنا نہیں چاہیے، نیکی فوراً کر لو۔ یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کر لی، نیکی کر لی تو اچھی بات ہے، نہیں کی وہ خیال آیا چلا گیا، اس کے بعد پھر جب آئے گا سو آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس دی ہوئے مہلت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور کل نہیں آج ہی توبہ کریں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ صبح و شام وہ توبہ طائب رہے، ہر وقت توبہ کے ساتھ رہے، جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو وہ توبہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔